السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ تعلیمی سال کے آغاز کے بعد شارجہ نرسریز میں کسی نئے طالب علم کا داخلہ نہیں ہوگا، حکام نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ کورونا کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے اماراتی حکومت کا ایک اور اقدام، نئے جرمانے اور سزاؤں کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کی کورونا کے خلاف بڑی کامیابی، 24 گھنٹے کے دوران صرف 1066 نئے کورونا کیسز رپورٹ۔ کویت نے پاکستان اور انڈیا کے لیے پروازیں بحال کر دیں۔ متحدہ عرب امارات میں نئے کورونا قوانین کے مطابق ایک گاڑی میں کتنے افراد سفر کر سکتے ہیں، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات کی کورونا کے خلاف بڑی کامیابی، 24 گھنٹے کے دوران صرف 1066 نئے کورونا کیسز رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں صرف 1066 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 1633 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس عرصے کے دوران 4 مزید اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ کویت نے پاکستان اور انڈیا کے لیے پروازیں بحال کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق کویت نے پاکستان اور انڈیا سمیت متعدد ملکوں کے لیے تجارتی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کویتی نیوز ایجنسی کونا کے مطابق کویتی کابینہ نے اجلاس میں پاکستان اور انڈیا سمیت بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور مصر کے لیے تجارتی پروازوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹوئٹر پر حکومت نے کہا ہے کہ مذکورہ ممالک سے پروازوں کی بحالی کورونا کے انسداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کی ہدایات کے مطابق ہوگی۔ تعلیمی سال کے آغاز کے بعد شارجہ نرسریز میں کسی نئے طالب علم کا داخلہ نہیں ہوگا، حکام نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق حکام نے اعلان کیا ہے کہ شارجہ کی سرکاری نرسریز ستمبر سے شروع ہونے والے نئے تعلیمی سال کے آغاز کے بعد کسی بچے کا داخلہ نہیں کریں گی۔ شارجہ ایجوکیشن کونسل کا کہنا ہے کہ سرکاری نرسریاں صرف ان طلبہ کے لیے کھولی جائیں گی جو کہ پہلے سے یہاں زیر تعلیم ہیں۔ سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اس اقدام کا مقصد بچوں کی صحت کو کورونا سے محفوظ رکھنا ہے۔ ماہ ستمبر میں صرف بچوں کو واپسی کے لیے تیار کرنے کے حوالے سے سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی، جبکہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 1 اکتوبر سے ہوگا۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ تعلیمی سال 2021 اور 22 میں کسی نئے بچے کا داخلہ نہیں کیا جائے گا۔ کورونا کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے اماراتی حکومت کا ایک اور اقدام، نئے جرمانے اور سزاؤں کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کورونا کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے جرمانوں اور سزاؤں کی نئی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ حکام کی جانب سے جاری کردہ حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنے والے انسٹی اور کمپنیز، عدالتی احکامات کو نظر انداز کرنے والے افراد، اس فہرست کے مطابق کورونا کے حوالے سے افواہیں، معلومات اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے افراد پر بھی جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے داخلے کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے بھی جرمانے کی زد میں آئیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں نئے کورونا قوانین کے مطابق ایک گاڑی میں کتنے افراد سفر کر سکتے ہیں، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام نے گاڑیوں، پک اپ ٹرکس، بائکس اور دیگر وہیکلز میں زیادہ سے زیادہ افراد کی گنجائش کے بارے میں بتایا ہے۔
جس کی خلاف ورزی کے مرتکب کو 3000 درہم تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکل پر صرف ڈرائیور کو ہی اجازت ہوگی، جبکہ پک اپ ٹرکس پر ڈرائیور کے ساتھ ایک مسافر بھی بیٹھ سکے گا۔ دیگر گاڑیوں پر ڈرائیور کے ہمراہ 2 مسافر بیٹھ سکیں گے۔ ایک ہی خاندان کے افراد یا قریبی رشتہ داروں کو ان قوانین سے استثناء حاصل ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔